السلام علیکم۔ آج سے میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں۔ اس میں آپ کو قرآن مجید کی تفصیل کے ساتھ اردو میں آسان اور گہری سمجھ کے ساتھ بیان کروں گی۔ میرا یہ کام ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات اور ان کی تشریحات سے متاثر ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ انہی کے انداز میں علم کے ساتھ آپ تک قرآن کا پیغام پہنچاؤں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں خود بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ سیکھوں گی، اور جو کچھ سیکھوں گی وہ آپ تک بھی ضرور پہنچانا چاہوں گی۔ یہ ایک سنجیدہ اور ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ دل سے اور توجہ کے ساتھ اس سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آئیں قرآن کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے اور قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ نزول کے حساب سے سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی۔ 5 آیتیں سورۃ الق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورۃ قلم یا سورۃ نور کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورۃ مزمل کی ابتدا کی، اور کچھ آیتیں سورۃ المدثر کے آغاز کی۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح و یفتح کے معنی ہوئے کھولنا، افتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو، تو یہ اوپننگ سورت آف قرآن ہے۔ اور اس دور میں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ انہیں جو چیز پسند ہوتی تھی اس کے اربوں نام رکھتے تھے، اور اس سورت کے بھی بہت سے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اس لیے ان چاروں ناموں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن یہ تو 4 امپورٹنٹ ہیں، یہ تو ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ اس سورت فاتحہ کی بالاتفاق اور بالاجماع 7 آیتیں ہیں، لیکن ان کی ترتیب میں کچھ اختلافات ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قرات ہیں ان کی بھی ہے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورۃ فاتحہ میں شامل ہے۔ وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہیں وہ 1 آیت بناتے ہیں۔ تو گویا نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ آیتوں کی تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موافق اور کوفے کے قرات، ان کا بھی موقف یہ ہے۔ تو آیت بسم اللہ نہ تو سورۃ فاتحہ کا انتخاب ہے اور نہ ہی کسی اور سورت کا انتخاب یا چناؤ ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط نقل ہوا ہے، جو انہوں نے ملکہ سماعت کو لکھا تھا، اِنَّهُ بِسُلَیمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ۔ تو قرآن کے اس موقع پر صرف اسی جگہ پر قرآن میں اس آیت کو شامل سمجھتے ہیں، باقی سب ایک علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے شامل کیے گئے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو الصلاۃ قرار دیا گیا ایک حدیث میں۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور اسی کے لیے یہ ہماری نماز کے لیے ضروری بنا دی گئی کہ ایک حدیث میں اسی کو نماز قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جب کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں بھی اس پر لازم ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اس میں بھی 3 رائے ہیں۔ ایک رائے انتہائی ہے، اور وہ فکر حنفی کی طرف منسوب ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی موقع پر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اور امام اونچی آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پھر بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور تیسری رائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو سنی رکعت ہے، مطلب جس میں امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو پیچھے پڑھنے والوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اور جو جہری رکعت ہے جس میں امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ساری توجہ سننے میں لگا دینی چاہیے، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خود کو خاموش کر لو۔ البتہ قرآن مجید کی حکمت اور علم کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں، یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔
जो अंदर का खाबीरा शऊर है उससे बेदार करके फिर उससे उजागर करते हैं। हर सलीमुन फितरत इंसान और सलीमुन अकल इंसान, दो सलामती शर्त है। सलीमुल फितरत, फितरत मस्ख ना हो गई हो, अकल सलीम हो। इन दोनों चीज़ों का नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान खुद बग़ैर किसी वही की रहनुमाई के, बग़ैर किसी नबी की तालीम से इस्तिफ़ादा किए हुए वो खुद ही किसी नतीजे तक पहुंच जाता है। और वो नतीजा क्या है कि इस कायनात का खालिक एक है और वो तमाम सफ़ाते कमाल से मुत्तसिफ़ है। नंबर 2 ये कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ ये ज़िंदगी नहीं है बल्कि एक और ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी में इस ज़िंदगी के अमाल दिखाए जाएंगे या देखे जाएंगे। ये 2 बातें हैं। इसका ज़्यादा वजाहत के साथ तस्करा आएगा सूरतुल लुक़मान में, जहाँ सूरतुल लुक़मान की शख्सियत का तस्करा है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए कि कुरान का फ़लसफ़ा ये है कि हर इंसान में जो अपनी विलादत के वक्त मुस्लिम होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर बच्चा नौहे इंसानी का फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अगर उसकी फितरत सही हुई और अक्ल भी सही से काम कर रही हुई तो वो इन 2 अकाद के तक खुद ही पहुँच जाएगा। लेकिन इन अकाद तक पहुँचने के बाद वो दुआ करेगा कि ऐ मेरे रब, अब मज़ीद हदायत तू मुझे अता फरमा, इसलिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं इसमें मेरी अकल ठोकर खा सकती है। मैं किसी अच्छी चीज़ को बुरी समझ सकता हूं और बुरी चीज़ को अच्छी समझ सकता हूं। तो मुझे सही सही रास्ता और सही सही हदायत पर चला। ये दुआ है जो इंसान करता है जबकि वो ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत पर खुद पहुँच चुका होता है और वो समझता है कि सही ज़िंदगी का रुख यही है कि जिस रब को मैंने पहचाना है वो इस कायनात का खालिक है, मालिक है और मेरा रब है। मैं उसकी बंदगी करूं और उसकी अताअत करूं, मैं उसका हुक्म मानूं, उसके रास्ते पर चलूं। लेकिन वो रास्ता कौन सा है? इसलिए फिर वो दुआएं करता है कि परवरदिगार तू मेरी रहनुमाई फरमा। ये मुकाम है जब आप समझ लीजिए अपने आप को भी आज उस जगह पर तसव्वुर करते हुए फिर इस सूरत मुबारका को पढ़िए कि आप इस मुकाम पर अल्लाह के फजलो करम से पहुंच चुके हैं कि अल्लाह को आपने पहचान लिया और उसकी तौहीद को जान लिया, उसके जुमला सफ़ाते कमाल से आप वाकिफ़ हो गए। आप ये भी जान गए कि मर के उसके हुजूर हाजिर होना है और वो हिसाब किताब लेगा। फिर आपने ये अहद भी कर लिया कि ज़िंदगी गुजारनी है अब उसकी बंदगी में और उसी की फरमा बरदारी में। अब यहाँ खड़े होकर आप पूछते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे वो तफसीली हदायत अता फरमा। ऐसा ना हो कि कभी मैं किसी रास्ते पर चलता हुआ किसी बुराई की तरफ मुड़ जाऊं और वो जो बुराई हो वो मेरी आखिरत को बर्बाद कर दे। क्योंकि होता यही है कि आप ज़रा सा मुड़ जाएं, किसी और रास्ते पर चलें तो आप सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते से दूर होते जाएंगे। ये है कुरान मजीद की इस हिकमत और फ़लसफ़े के हिसाब से इस सूरत मुबारका का मकाम। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसका सूरत फातिहा की तफसील और उसका तर्जमा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।